بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماع اور قوت باہ کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات تمام ہدایات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ جماع کے 3 حقیقی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد، جماع کے ذریعے پوری بنی نوع انسانی کی بقا ممکن ہے۔ دوسرا مقصد، اس رطوبت کا اخراج جس کے رک جانے سے سارے بدن کو نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تیسرا مقصد، خواہش پوری کرنا، اور یہی ایک نفع ہے جو انسان کو جنت میں حاصل ہوگا، کیونکہ وہاں نہ اضافہ نسل ہوگا اور نہ ہی منی کا اخراج مقصود ہوگا۔ بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ انسان کو خود سے 3 معاہدے کر لینا چاہیے۔ پہلا، چہل قدمی کرنا نہ ترک کرے۔ دوسرا، کھانا ترک نہ کرے، اس سے آنتوں میں تنگی ہو جاتی ہے۔ تیسرا، جماع کرنا نہ چھوڑے، اس لیے جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا وہ خشک ہو جاتا ہے۔ جماع کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ پست ہو جاتی ہے، نفس پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور حرام کاری سے محفوظ رہتا ہے، جس سے اسے دنیاوی اور اخروی دونوں نفع حاصل ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے ہم بستری کرتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور بلا روزہ بھی رہتا ہوں، لہذا جس نے میری سنت و طریقہ سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں۔ آدمی کو جماع کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ کھیل کود، بوسہ بازی کرنا اور زبان چوسنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماع سے قبل اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔